السلام علیکم ایوری ون، ٹائم لیس ٹیل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ہماری کہانی ہے محبت خواب سی، ایپیسوڈ نمبر 2۔ کل میں نے اس کی ایپیسوڈ نمبر 1 اپلوڈ کی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں سورج کی روشنی چبھنے لگی تھی۔ نیند سے جاگی تو گھڑی کی سوئیاں صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں ملی اور جیسے ہی چادر ہٹا کر اٹھنے لگی، اچانک دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ کمرہ تھوڑا بکھرا ہوا تھا، جیسے کوئی رات بھر یہاں رہا ہو۔ پردے کی ایک سائیڈ ہلکی سی سرکی ہوئی تھی اور کھڑکی کی زنجیریں ہلکی سی بجی تھی۔ وہ پلنگ سے اتری، جلدی پورا کمرہ دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ یا وہ خود کلامی میں بولی اور پھر دل کو تسلی دے کر واش روم چلی گئی۔ دوسری طرف برہان اپنے گھر واپس آ چکا تھا۔ رات اس نے عائشہ کے گھر میں گزاری، بس خاموشی سے اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ایک بار بھی اسے چھوا نہیں، مگر دل میں ہزار خواب بن رہے۔ میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، چاہے پوری دنیا بھی مخالفت کرے۔ وہ آئینے کے سامنے خود کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جو کسی کو بھی ڈرا سکتا تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جب آسن نے ہنستے ہوئے کہا، اوئے رات کہاں تھا تو؟ فون بھی بند، بندہ غائب۔ لگتا ہے کہ خفیہ مشن تھا۔ برہان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مشن تھا اور وہ مکمل بھی ہو گیا۔ بس اب آخری وار باقی ہے، نوید نے چھیڑا۔ اوہو، لگتا ہے پروفیسر نے وک کے دل کا تالا توڑ آیا ہے، برہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دل کا تالا نہیں، خوابوں کا دروازہ کھول آیا ہوں۔ سب کہا مار کر ہنس پڑے، مگر برہان کا چہرہ سنجیدہ رہا۔ اسے سب مذاق لگ رہے تھے، کیونکہ اس کے دل میں عائشہ ایک خواب نہیں، جنون بن چکی تھی۔ اس نے کالج کے پرنسپل کے پاس جا کر اپنے والد سکندر لاشاری کا حوالہ دیا اور کہا، سر، میرے ابو چاہتے ہیں کہ کسی اچھی اور شریف فیملی سے میرا رشتہ ہو، اور ان کی نظر میں عائشہ میم جیسی باعزت اور پڑھی لکھی لڑکی بہترین ہے۔ پرنسپل پہلے تو حیران ہوئے، پھر چونک کر بولے، برہان، وہ تمہاری ٹیچر ہے۔ برہان نے مسکرا کر کہا، ابھی ہے، مگر جلد ہی وہ میری بیوی بنے گی۔ پرنسپل نے بات کو ٹال دیا، مگر دل ہی دل میں وہ سوچنے لگا کہ سکندر لاشاری جیسے بااثر شخص کا حکم کیسے ٹالے۔ برہان یونیورسٹی سے واپسی پر سیدھا اپنے والد کے پاس گیا اور بولا، ابو، میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے صرف عائشہ چاہیے، اور اگر وہ نہ ملی تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ سکندر نے بیٹے کی حالت دیکھی، پاگل پن صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی ضد تھی جو کسی نقصان پر ختم ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف عائشہ یونیورسٹی پہنچی تو سب لڑکیاں سرگوشی کر رہی تھیں۔ وہی ٹیچر ہے نا جس پر برہان کی نظر ہے؟ ایک بولی، ہاں سنا ہے، وہ تو دیوانہ ہو چکا ہے اس کا۔ عائشہ نے سب سنا مگر نظر انداز کر دیا۔ برہان آج کلاس میں خاموش بیٹھا رہا، مگر اس کی نظریں مسلسل عائشہ پر تھیں۔ جب کلاس ختم ہوئی تو وہ اس کے پیچھے گیا۔ میم، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، عائشہ نے غصے سے پلٹ کر کہا۔ کیا بات ہے؟ کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ برہان بولا۔ کیونکہ آپ میرا سکون ہو، آپ کو نظر انداز کر کے میں مر جاؤں گا۔ عائشہ نے طنزیہ ہنسی سے کہا، تو مر جا۔
مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں۔ برہان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو میری باتیں فضول لگتی ہیں، پر میری محبت میں تمیز نہیں، یہ سب کچھ رون سکتی ہے۔ عائشہ نے قدم پیچھے ہٹائے اور غصے سے بولی، یہ جنون ہے، محبت نہیں، اور مجھے اس سے نفرت ہے۔ وہ پلٹی اور تیز قدموں سے چلی گئی، مگر دل میں کچھ لرز گیا تھا۔ اس رات عائشہ کے گھر فون آیا۔ والد نے کال پک کی تو دوسری طرف اسکندر لاشاری تھا۔ ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ عائشہ کے لیے لے کر آنا چاہتے ہیں، کل آپ کے گھر ملاقات کے لیے آئیں گے۔ باپ کے ہاتھ سے فون گرنے ہی والا تھا۔ عائشہ کے لیے تو یہ خوابوں جیسا دھچکا ہونے والا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں جس کو وہ صرف ایک بدمعاش لڑکا سمجھ رہی تھی، وہ اب تقدیر بن کر دروازہ کھٹکھٹانے آ رہا تھا۔ ایپیسوڈ 3 کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔